پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے، اس نے اپنے دین کے یہ حقائق، قرآن کریم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، اس میں سے کچھ ہمیں نصیب کیا۔ مرنے کے بعد یہ حقیقتیں سب کے سامنے کھل جائیں گی، پھر کوئی فسق نہیں کر سکتا، کوئی کفر نہیں کر سکتا۔ جو امتحان ہے وہ یہاں پہ ہے، مرنے سے پہلے یہ کہ خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو، چاہے وہ اعلیٰ پائی کی معرفت ہم میں نہ، مجھ جیسے کو نصیب نہ ہوئی ہو، یہی کہ نام کا ماننے والا بنا دیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ خدا متعال سے دعا کرتے ہیں، پروردگار مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے تابعداروں، جانثاروں میں قرار فرما، ان کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما، خداوندہ اس راہ میں جان دینے والوں میں قرار فرما، عظمت اسلام کے لیے، لشکر اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، لشکر کفر و نفاق کی بربادی کے لیے، وقت امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جو تعلیمات ہمیں بھیجی ہیں، یہ صرف علم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ خدا نے متعال صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو پہلے کچھ چیزوں کو نہیں جانتے تھے بس جان لیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے زمین پر جہالت تھی، نادانی تھی اور کفر بھی تھا، تو اس کی جگہ علم آ جائے اور معاملہ ختم۔ یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ خدا کو صرف علم نہیں چاہیے، خدا کو عمل چاہیے۔ اب ہمارے پاس جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں۔ مثلاً اگر میری جیسی عمر کا کوئی انسان مجلسوں میں آتا رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے جیسے پڑھنے والے شاید بہت ساری چیزوں میں عالمانہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو 40-50 سال مجلسوں میں آیا ہو، 25-30 سال مجلسوں میں آیا ہو، اسے علم نہ ملا ہو۔ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ علم ملا ہوگا۔ جو مشکل ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ علم عمل میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا۔ اصل مشکل یہاں پر ہے۔ بس اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ مولانا ہم معاشرے کی تبدیلی کے لیے مزید کتابیں چھاپ لیتے ہیں، تو میں یہ سوچوں گا کہ ہاں، کام اچھا ہے۔ مثلا جو چند لوگ ایسے ہوں جن کو پاس کتابیں نہیں ملتی ہوں، ان کو کتابیں مل جائیں گی۔ لیکن کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا اس سے معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، تو میں کہوں گا نہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ صرف کتابیں ہوں، علم ہو، اس سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ حتیٰ اگر میں یہ سوچوں کہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں سب کے سب عالمانہ پڑھ رہے ہوں، تب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ معاملہ اس کا نہیں ہے کہ ہمارا علم کیسے بڑھے گا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا عمل کیسے بڑھے گا۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا رہے گا عمل بھی بڑھتا رہے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں شیطان نہ ہوتا۔ کیوں؟ علم تو اس کے پاس بہت تھا۔ تو اگر صرف علم بڑھنے سے عمل بڑھ رہا ہوتا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے صاحب علم کافر تھے، یہ کیوں تھے؟ یا اتنے بڑے بڑے صاحب علم فاسق ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کہیں اور ہے۔ اب ہمارے پاس قرآن کریم میں وہ پورا نظام بنا ہوا ہے، صرف ڈھونڈنے کی دیر ہے، ڈھونڈنے کی دیر۔ یعنی قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور اس کے اندر مثال کے طور پر آئے ایک سورہ آئے جس کا نام ہو فکر، پھر ایک سورہ آئے جس کا نام ہو ذکر، پھر ایک سورہ آئے جس کا نام ہو علم، ایک ہو عمل۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سب کچھ ہے ڈھونڈنے والے کے لیے، ڈھونڈنے والے کے لیے۔ چیلنج یہی ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔
اب ہمیں قرآن کریم سے استفادہ کرنے میں اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کنیکشنز کہاں ہیں. بس ایک آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ آئے گا، یہ جملہ ایک اور آیت کریمہ نے بیان کرنا ہے، اب آپ کو دوسری آیت ڈھونڈنی ہے وہ کہاں ہے اور وہ کیسے اس کا بیان کرے گی. تو یہ قرآن کریم کے اندر بہت بڑا معرکہ ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان مسلسل قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرے. یہ جو لفظ ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج ایک مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں کل کے تسلسل میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. کوشش کریں مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں ہمیشہ دل یہ کہتا ہے جب دین کے نام پہ کام کروں ایسا کروں دیکھنے والے کو پتا چلے کہ ان کے لیے دین اہم ہے، جو کام کر رہے ہیں یہ اہم ہے. تو اس کے اندر ایک آرگنائزیشن نظر آئے، اس کے اندر ایک آرگنائزیشن سے بھی بڑھ کر جذبہ نظر آئے، جذبہ نظر آئے. تو دین پہ عمل کرنے والے کو چاہیے جذبہ دکھائے، جوش دکھائے. بہرحال الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ اسلام کی عظمت کے دور میں زندگی گزار، بہت بہت اچھا وقت ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا بہت سخت وقت تھا اگر کوئی 150 سال پہلے ہوتا، 50 سال پہلے بھی آسان نہیں تھا. آج سے 50-60 سال پہلے کوئی ہوتا بہت سخت وقت تھا. یعنی مثلا اگر میں 1979 سے پہلے جوان ہوتا، میں اس وقت اتنی شعور میں نہیں تھا لیکن بہرحال کچھ سمجھ میں آتی تھی چیزیں. لیکن اگر مثلا 79 پہ میری ایج 25 سال ہوتی، 79 سے پہلے بہت مشکل ٹائم تھا، بہت وقت سخت، بہت خراب وقت تھا اس اعتبار سے، کیونکہ ہر طرف سے نا امیدی آ رہی تھی. ہمارے جو بچے 79 کے بعد پیدا ہوئے نا یہ بہت خوش قسمت ہیں، اور جو لوگ اس وقت جوان ہیں یہ تو غیر معمولی خوش قسمت ہیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں یہ کہ خداوند تعالی نے اس وقت کسی مرد کو، کسی بچے کو، حتیٰ بچی کو بھی، مرد سے میرا مطلب ہے یعنی وہ جس میں ہمت ہے، صحیح، بوڑھا بھی ایک مردانگی رکھتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ مثلا بوڑھا ہو گیا تو اس میں ہمت کی کمی. اچھا ایک ممکن ہے ایک جوان ہو اس کے اندر مردانگی نہ ہو، اور اس معنی میں ایک بچی مردانگی رکھتی ہے، اس کے اندر جوش جذبہ ہے. تو اس وقت کوئی جوان ہو اس کے لیے بہت اچھا وقت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ دکھائے اسلام کے لیے، عزت اسلام کے لیے. بہت اچھا وقت ہے. تو الحمدللہ خدا نے ہمیں عزت اسلام کے دور میں بھیجا ہے. اب ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پروجیکٹ میں یوٹیلائز ہوں گے کیسے. آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے جتنے بھی لوگ کربلا کے زمانے میں تھے کیا کربلا کی تحریک میں استعمال ہوئے؟ وہ نہیں. کچھ لوگ حاشیوں میں پڑے رہ گئے، کچھ بدبخت سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئے، ہاں، اور کچھ لوگ حاشیوں میں پڑے رہ گئے جبکہ کربلا سے فزیکلی دور نہیں تھے. یعنی مثال کے طور پر شاید کربلا سے اگر وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آتے 2 دن میں پہنچ جاتے، نہیں ہوا. تو سارا ڈر یہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سارا ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو ہم لوگ حاشیے میں پڑے رہ جائیں. ڈر مجھے اس بات کا ہے. تو اس کے لیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہمارے اندر ایک تیاری چاہیے. وہ جو فکری تیاری ہمیں چاہیے جس کے پیچھے ایک عملی تیاری بھی ہونی ہے، وہ فکری تیاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو ہم اب یہاں پہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس کا حصہ بنتا ہے. تو اس میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کل سے اس کو متصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر آپ اپنی سلامتی کے لیے جسمی، روحی، نفسانی درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس میں بہت اہم کام یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو اسلام کے کسی بھی چیپٹر کے اوپر کام کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیے گا اسلام میں اور اسلام کا جو ہدایت کا نظام ہے اس میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ کیا ہے. سب سے بڑی حقیقت کو آپ نے ہمیشہ ڈھونڈنا ہے
ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر. میں اس کی ایسے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مثلا جو بھی انسان کی باڈی کو دیکھے، تھوڑا سا بھی اس کو اسٹڈی کرے، اس کو فوراً یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ باڈی بغیر آکسیجن کے نہیں چل سکتی. اس کا نظام ایسے ہی ہے، اس کی ایک ایک چیز میں آکسیجن چاہیے. تو ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا پھیپھڑوں میں آکسیجن جانی چاہیے، اس کے بعد تو نہیں ہے. نہیں، پھیپھڑوں کے بعد پھر اسی آکسیجن کو خون میں جانا ہے، پھر اسی آکسیجن کو خون کے ذریعے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچنا ہے. مثال کے طور پہ جو بھی ہماری باڈی کو دیکھے گا اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی جو بنیادی ترین ضرورت ہے آکسیجن ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو ہم سب کو معلوم ہے 3 منٹ نہ ملے فارغ ہے. اچھا، اور اس کے بعد دوسری ضرورت کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر تھوڑا سا بھی کوئی جسم کو سرچ کرے آکسیجن کے بعد تو دیکھے گا کہ اس کو گلوکوز چاہیے، باڈی کو چاہیے. کچھ بھی کھاؤ بننا وہی ہے، اس سے آپ کی باڈی نے چلنا ہے. اب میں ڈاکٹر ظاہر نہیں ہوں، نہ میں فزیولوجی میرا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ اوور آل ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اسلام کے ہدایتی نظام میں آکسیجن کیا ہے جس کو آپ نے ہر چیز میں ڈھونڈنا ہے؟ تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، ایسی میں کہہ رہا ہوں کوئی بیمار پڑتا ہے تو جیسے ہی وہ ہاسپٹل جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیمپریچر لیتے ہیں. کیوں ٹیمپریچر لیتے ہیں؟ تو میں ایک زمانے میں، اب یہ تھوڑا سا پیچھے سے یاد آتا ہے مجھے، 30-40 سال پہلے میں نے فزیولوجی کے 2 سیمسٹر لیے تھے. تو اس میں ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہر دفعہ ٹیمپریچر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا یہ ٹیمپریچر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے مجھے بہت اچھا ایک جواب دیا. اب جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان سے شرم معذرت کے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی اگر ٹیمپریچر آپ کا وہ نہیں ہوا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے، تو جسم کے اندر جتنے بھی مائکرو آرگینزم کام کر رہے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. پھر آپ کی باڈی کا وہ ٹیمپریچر ہوگا تو آپ کے باڈی کے وہ جو مائکرو آرگینزم ہیں جو ایکچولی خوردبین سے نظر آ رہے ہیں وہ کام کریں گے، ورنہ وہ کام نہیں کریں گے. وہ کام نہیں کریں گے، آپ کی باڈی میں ڈکے آ جائے گا، آپ کی باڈی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اصلی کام ہے. آپ کو ٹیمپریچر وہ انوائرمنٹ ہے، وہ دینا پڑے گا اسے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کے ہدایتی نظام میں کون سا تصور وہ ہے جو ٹیمپریچر ہے؟ یہ ہوگا تو نماز فائدہ دے گی ورنہ نہیں دے گی. تو اگر کسی کا ٹیمپریچر 104 ہوا ہے، اب آپ اس کو دنیا کا بہترین کھانا کھلائیں، باڈی کو فائدہ ہوگا کیا؟ نہیں. پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اس کا ٹیمپریچر صحیح کرنا پڑے گا. تو اب آپ اس کو آکسیجن دیں، گلوکوز دیں، سب دیتے رہیں، لیکن ٹیمپریچر صحیح نہیں ہے، بس معاملہ خراب ہو گیا. اب اس کو صحیح کرنا پڑے گا. ہدایت کے نظام میں وہ ٹیمپریچر کیا چیز ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرج. ایک جملے میں اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا، اسے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. یہ ٹیمپریچر ہے. اگر یہ انوائرمنٹ ہوا دین فائدہ دے گا، یہ انوائرمنٹ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب بیکار. یعنی کیا مطلب؟ آپ دین کا کوئی بھی کام کریں اور زندگی میں کوئی کام دین سے باہر نہیں ہے. جاب کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملا رہے ہیں، سب دین ہے. یہ سب دین ہے. جو بھی آپ زندگی میں کام کریں، آپ کا جو مطمع نظر ہے، جو آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. اچھا، بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے دین سیکھنے والے، سکھانے والے یہ بات نہیں بتا رہے. یہ اصلی ہے. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ لڑکوں سے کہیں گے داڑھیاں رکھو، لڑکیوں سے کہیں گے پردہ کر لو،
تھوڑی عمر والا ہوا اس سے کہیں گے کتنی نمازیں تم نے قضا کی ہیں وہ صحیح کرو، وہ روزے رکھو، اور پتہ نہیں کوئی تھوڑا پیسے والا ہوا تو اس کو بولیں گے خمس نکالو. یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ صحیح جگہ نہیں ہے شروع کرنے کی. سب سے پہلی جگہ جہاں سے شروع کرنا چاہیے کسی بھی بندے کو، چاہے آپ اس کو دین کے نام سے شروع کریں چاہے دین کا نام بھی نہ لیں، یہاں سے شروع کرنا چاہیے. تمہیں خدائی صفتوں کو اپنے اندر لانا ہے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر ہے. اس کے بعد دین اثر دے گا، ورنہ دین اثر نہیں دے گا پھر. تو مثال کے طور پر اگر مجھے کسی بچے سے کہنا ہے کہ بھائی تم خدائی صفتوں کو اپنے اندر لاؤ، اور وہ اتنا دین کے اوپر توجہ نہیں دیتا ہے، تو اگر میں اس کو یہ جملہ بولوں گا وہ کہے گا یہ مولوی پھر آ گیا میرے سامنے. تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا. تو میں اسے کیا بولوں گا؟ میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا تم ٹھیک ہے، تم مثلا اتنے دیندار نہیں ہے، میرے ذہن میں ہے، مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے، دین کی بات سنتا ہے تو الجھتا ہے. تو میں اس سے کہوں بیٹا ہیومن ڈگنیٹی کو اپنے اندر لے کر آؤ. ہیومن ڈگنیٹی ہوتی کیا ہے؟ سچائی، وفاداری، ہمدردی. تو خدائی صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی ہوتی ہیں. اور اس کا اتنا اثر آگے اگر مجھے موقع ملا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کل پرسوں اگر اللہ نے توفیق نصیب کی. اس وقت کی دنیا کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں اس کا علاج اس جملے کے اندر ہے. لیکن کبھی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی میں نہیں چاہتا کہ اس طرف جاؤں. تو آپ دین میں کوئی بھی کام کریں، جیسے کل بات ہوئی، بھائی جب تک آپ نے عزت کا مفہوم نہیں سیکھا ہے دین اثر نہیں دے گا. جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جو خدا چاہتا ہے وہ تو خیر ہونا ہی نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ دین میں جو بالکل پہلا پوائنٹ ہے جس سے ہر چیز اثر ڈالتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، الہی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا. یہ جو حقیقت ہے کہ خدائی صفتیں ہمارے اندر آئیں، اس پروسیس کا نام ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس جب یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر خدائی صفتیں آنا شروع ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں قربت الہی، اللہ سے قریب ہونا. اگر کوئی خدا سے قریب ہوتا ہے تو پھر خلافت الہی نصیب ہوتی ہے. صحیح ہے؟ یہ جتنے ٹرمز آپ کے سامنے میں نے ابھی عرض کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قربتا الی اللہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ سب ایک حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا. معنویت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی یہی ہے. اب سب سے پہلے تو اسے ایکسپٹ کر لیں کہ بھئی یہ ہے. اب کل سے آپ کیا کریں؟ کل سے آپ اپنے ہر کام میں سوچیں یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے کون سی خدائی صفت میرے اندر آنی ہے، کیسے آنی ہے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت معذرت کے ساتھ ایک عجیب سی ایک بات عرض کروں گا. جب ہم لوگ درود بھیجتے ہیں تو کچھ لوگوں کا درود بھیجنے کا انداز تھوڑا تیز ہوتا ہے. صحیح ہے؟ وہ ایک اور ٹیون میں بھیج رہے ہوتے ہیں. کچھ کا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، وہ ایک اور ٹون میں بھیج رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت غور کیا ہے، ہمارے جو شمالی علاقہ جات میں رہنے والے دوست احباب ہیں، مومنین ہیں، ان کا درود پڑھنے کا جو زیر و بم ہے وہ مختلف ہے تھوڑا سا. شاید عربی تجویدی قوانین کے اعتبار سے وہ زیادہ صحیح ہے، شاید وہ زیادہ صحیح ہے. اچھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے فی الحال. مجھے سروکار یہ ہوتا ہے کہ عوام جب درود بھیجے ایک لہجے میں بھیجے، ایک لہجے میں. صحیح. تو اب جو ذرا تیز بھیجنے والے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا پبلک کے ساتھ ٹون ملائیں. صحیح ہے. اور اب کیوں؟ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی طاقت جماعت میں ظاہر ہونی ہے. صحیح. تو مل کر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا چھوٹی چھوٹی باتیں مت پکڑیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن میں دیکھتا ہوں اس میں بھی طاقت ہے، اس میں بھی طاقت. اگر یہ نہ ہوتا نا تو یہ جو نعرے ہیں یہ اتنے اہم نہ ہوتے. نعرے اہم ہیں بس، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، خدا نے ہمیں بہت اچھے نعرے دیے.
الحمدللہ ہماری قوم ناروں کے معاملے میں بہت ساری چیزوں میں خوش قسمت ہے، ناروں کے معاملے میں تو بہت خوش قسمت ہے الحمدللہ. ہمارے پاس بہت اچھے نعرے ہیں الحمدللہ 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 رب العالمین. تو آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے یہ الہی صفت میرے اندر کیسے آئے گی. میں بہت دونوں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اب جیسے میں یہ آپ کے سامنے آرائز پیش کر رہا ہوں، اس میں کون سی خدائی صفت میرے اندر آئے گی؟ تعلیم. تعلیم آئے گی اگر میں مخلص ہوا، اگر میں اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ نہ بناؤں، اپنی طاقت کا ذریعہ نہ بناؤں، اپنے پیسے کا ذریعہ نہ بناؤں، تو کیا ہوگا؟ تو میں اس خط میں چلوں گا جو خدائی صفت تعلیم ہے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس نے وہ تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یہ خدائی صفت ہے. معلم خدا ہے، باقی سب وسیلے ہیں. تو اگر میں اس مجلس کو پڑھنے میں ڈھنگ سے پڑھوں، جو میں نے ڈھنگ کی تفسیر عرض کی آپ کی خدمت میں، تو خدا مجھے اپنی صفت معلمیت میں وسیلہ بنا دے گا. صحیح. اچھا، اب باہر میں نکلا، کسی کو میں نے دیکھا کہ بھئی وہ کسی مشکل میں ہے، میں نے اس کو کچھ دینے کی کوشش کی. یہ کون سی صفت ہے؟ رزاقیت. آپ رزاقیت کا وسیلہ بنے ہو، بہت خوبصورت کام کیا. اچھا، اب آپ کہیں گے مولانا چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اب میں گیا ہوں ایک ڈیل کر رہا ہوں، ایک ڈیل کر رہا ہوں، کچھ میں کماؤں گا اس سے. اب یہ کون سی صفت ہے؟ ہاں، کیا یہ رزاقیت نہیں ہے؟ کیوں کما کیوں رہے ہو؟ اگر کما رہے ہو اس لیے کہ تمہارے اندر کچھ اضافہ ہونا ہے، پھر گڑبڑ ہے. اور اگر کما رہے ہو اس لیے کہ میں نے کما کے کسی کو دینا ہے، ہاں تو رزاقیت. اس لیے کماؤ، دینے کے لیے کچھ کرو. خدائی صفتیں لانی ہیں اپنے اندر ہر موقع پر، ہر چیز میں. اگر کوئی اس طرح کرے، وہ چلتا پھرتا تزکیہ نفس کا پروسیس ہے، جو کام بھی کرے. تو آپ کو اور مجھے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس پہ توجہ دینی ہے. اب میں کچھ اور مفاہیم کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے اسی محور کے اندر رکھنا ہے. ایکسس کیا ہے؟ ایکسس وہی ہے، الہی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور پتہ نہیں بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم کچھ سوچ کر آتے ہیں اور بیچ میں آتے آتے ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اب میں کچھ سوچ کر آیا تھا، پتہ نہیں کیا مشکل آ رہی ہے کہ دماغ ٹاپک چینج کر رہا ہے. اب بہرحال اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں زیادہ اپنی طاقت نہ دکھاؤں، جہاں جا رہا ہے اس کو جانے دوں. تو میں تھوڑا سا اب اس طرف جانے پہ مجبور ہو رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرجہ. ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں، ہمیں خدائی صفات کے لیے کرنا ہے، ان کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. سب سے پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ خدائی صفات کو لانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ صحیح. آپ کو شاید یہ لگے کہ میں تھوڑا سا بال کی کھال نکال رہا ہوں، شاید یہ لگے. یہ تھوڑا سا ساتھ چلیے، دیکھیے کیا نصیب ہونا. سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے شروع ہوگا فکر سے. فکر سے، سوچنے سمجھنے سے، یہاں سے شروع ہوگا. اصل انسان کا در امتیاز بولنا نہیں ہے، سوچنا ہے. اور صحیح سوچنا. صحیح. سوچتا فرعون بھی تھا، غلط سوچتا تھا. جس دن میں اور آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ہم بہائم کے اندر ہوتے ہیں، جانوروں کی فہرست میں ہوتے ہیں. اصل جانوروں اور انسانوں کا بھی فرق شاید صرف سوچنا نہ ہو. دو بالکل اس کو ذرا سا جملے میں عرض کرتے ہوئے، یہ جو حضرت سلیمان کے سامنے ہدہد نے قرآن کے اندر استدلال دیا ہے، وہ اس خدا کی بندگی کیوں نہیں کرتے جس نے ان کو خلق کیا اور وہ ان کا پروردگار ہے؟ کیا یہ استدلال نہیں ہے؟ کیا یہ خالقیت اور ربوبیت سے عبودیت کے اوپر دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ دلیل ہے؟ کس نے دی ہے؟ ایک پرندے نے.
کیا میں یہ سوچوں کہ پرندے جانور نہیں سوچ رہے؟ نہیں سوچے تو حدود کہاں سے سوچ پڑا پھر؟ شاید یہ مشکل کچھ اور ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. خداوند متعال نے قرآن کریم میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، حتیٰ وہ پرندے جو دو پروں سے پرواز کر رہے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں. قرآن کریم میں آئی. تو ہم یہ سوچیں گے نہیں ان میں کوئی کچھ نہیں سوچ رہا ہے، صرف انسان سوچ رہا ہے. ذرا مشکل لگ رہا ہے، قرآن کریم کی شواہد کچھ اور کہہ رہا ہے. چلو ابھی یہ سوچ لیتے ہیں صرف انسان سوچ رہا ہے. اچھا صرف سوچنا کمال ہے؟ نہیں، کوئی کمال نہیں ہے. فرعون سوچتا تھا، نمرود سوچتا تھا. یہ آج کی جو دنیا کے اندر اتنے ڈسٹرکٹیو ویپنز بنائے بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا سوچا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے سوچا ہے. لیکن اس سوچنے کا خدا کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں خدا انسان کو انسان اور مفید اس وقت سمجھتا ہے جب انسان عدل کے لیے کام کرتا ہے. عدل کے لیے نہ ہو، آئنسٹائن بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. پیسہ ہو، اس کے پاس علم ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سوچنے سے، فکر کرنے سے. اچھا یہ فکر کر لیا آپ نے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 4 دلائل بن جائیں گے. خدا ہے تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میں ابھی ایک کلاس لیتا ہوں توحید کی، اور اس میں آپ کے سامنے 4 دلائل دے دیتا ہوں کہ کن دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے. یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ ہو گیا فکر. ایک کتاب میں نے پڑھ لی، اس کے اندر کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئیں، یہ ہو گئی فکر. اچھا صرف فکر، اس سے انسان بن جاتا ہے کیا؟ نہیں. یہ تو آپ چڑھاوا ہے، چڑھاتے رہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو مثال کے طور پر وہ پی ایچ ڈی کر گیا، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز سے اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف سوچتا ہے. اصلا کوئی ایک کریمہ ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے تم کو جنت دی ہے تمہاری سوچنے پہ؟ نہیں، ہم نے تمہیں جنت دی ہے بما کانوا یعملون، اس پہ جو تم عمل کرتے تھے. سوچنے پہ تھوڑی ملنی ہے. تو اب اگر میں سوچتا رہوں علم اپنے اندر جمع کرتا رہوں اور علم کو لکھتا رہوں، سارے کام صرف علم کی حد میں، سوچنے کی حد میں، کچھ نصیب نہیں ہونا. اس کو آپ لوگ کہتے ہو کخ نصیب نہیں ہونا. یہ سوچنا. اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوگا. وہ مرحلہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فکر کے بعد ذکر. اب یہ شروع ہوگا. صحیح؟ ابھی ذکر کی کہانی ختم نہیں ہوگی، تھوڑا سا ساتھ رہیے گا. ابھی فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ آپ ایک سیڑھی پہ چڑھے، چھت پہ آ گئے. ٹھیک ہے، اب چھت پہ آ گئے، اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ نے سیکھا کیا؟ اب ذکر شروع ہونا. صحیح. تو اب میں نے فکر کی کہ خدا کو ثابت کر لیا. اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ میں ذکر کروں گا. اچھا کچھ لوگ ہمارے یہاں ذکر کر رہے ہیں بغیر فکر کے، یہ مشکل میں پھنسیں گے. کیوں؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک بندہ خدا بغیر فکر کے ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اچانک پیچھے سے شیطان ایک وسوسہ پھینکتا اور کہتا ہے رو لیے، گڑ گڑا لیے، اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ملا؟ لو جناب، معاملہ ختم ہو. جیسے توے کے اوپر کسی نے جلتے توے پہ پانی ڈال دیا، ساری معنویت ختم ہو گئی. اب وہ اس میں پھنسا ہوا ہے کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل پر. بھئی فکر کی، فکر کر لیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ذکر. اچھا اب کچھ لوگ ہیں بغیر فکر کے ذکر کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا تسبیح کے اوپر 1000 مرتبہ روزانہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ. فلاں کام 500 دفعہ یہ کہنا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو مثلا کیسز مجھے پتا ہے، وہ او سی ڈی میں پھنس گئے ذکر کی، 16 گھنٹے ذکر کر رہے ہیں. جس طرح بعض لوگ نجاست کی اس میں پھنس جاتے ہیں نا،
پاک کیے جا رہے ہیں، پاک کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ذکر کے اوسیڈی میں آ جاتے ہیں، وہ ذکر پہ ذکر کیے جا رہا ہے. اب اس ذکر سے پہلے کچھ تھا غائب، اور اس ذکر کے بعد بھی کچھ ہے وہ بھی غائب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ذکر نہیں ہے، اس سے رٹ رہا ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس کا ذکر کوئی نتیجہ نہیں دے رہا ہے. تو ذکر سے پہلے کیا چاہیے؟ ایک فکر چاہیے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر، اس فکر کا بنیادی ترین پہلو یہی تھا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. پہلے آپ اپنے دماغ کے تمام طاقتوں کو استعمال کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ خدا کی صفات کو لانا کیوں اہم ہے. زندگی کا اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہے. یقین مانیے اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ سب سے بڑا مقصد ہے. پہلے اس کو فکر سے حل کر لیں. اب فکر سے حل کر لیا، اس کے بعد کیا شروع ہوگا؟ اس کے بعد شروع ہوگا ذکر. اچھا، ذکر میں کیا کروں گا؟ میں کچھ عبادتیں کروں گا. اب مسئلہ ایک اور شروع ہو رہا ہے. اس ذکر کا اس فکر سے کوئی کنیکشن ہے کیا؟ مثلا جب میں 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھ رہا تھا تو وہ جو فکر تھی کہ خدائی صفات کو میرے اندر آنا ہے، میں نے اس پہ توجہ دی تھی کیا؟ یہ جو نماز کے اعمال ہیں یہ ان خدائی صفات کو میرے اندر کیسے لائیں گے؟ مس ہو گیا نہیں ہے. اب یہ نماز کم اثر دے گی کیونکہ اس میں وہ فکر نہیں ہے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جگہ جگہ ہمیں سمجھایا کہ تمہیں یہ سوچنا ہے. مثلا جب قیام میں ہو تو تم یہ سوچنا کہ ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہو کے جواب دہ ہونا ہے. جب رکوع میں ہو تو سوچنا کہ ہم نے خدا کی بندگی میں اپنی گردن کٹوانی ہے. سجدے میں ہو تو یہ سوچنا کہ میں پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے ایسے ہی گرا رہوں گا جیسے ابھی سجدے میں اپنی پیشانی کے بل گرا ہوا. مسلسل نماز کو فکر سے کنیکٹ کیا تھا، ذکر کو فکر سے. اچھا، اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالی میں وہ ذکر کر رہا ہوں جو فکر سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اس ذکر کا اگلا مرحلہ نہیں آنے والا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر فکر بھی ہوئی اور ذکر بھی صحیح ہو گیا، اب اگلا مرحلہ آنا کیا ہے؟ اگلا مرحلہ کیا آنا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اگلے مرحلے میں اگر میرا ذکر صحیح ہوا تو یہ جو میں زبان سے ذکر کر رہا ہوں گا اور جسم سے ایکٹیویٹی کر رہا ہوں گا، اس کا میرے قلب کے اوپر ایک اثر آئے گا. اچھا، اب پھر جیسے کہتے ہیں، وہ بعض اردو میں کہتے ہیں مڑ کے جا کے دیکھنا پڑے گا، یعنی پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا قلب کیا تھی، قلب کی حقیقت کیا تھی. دسیوں دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، صرف یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. قلب ہماری غیر مادی وجود کے اندر، چاہے وہ اس کو نفس کہیں، عقل کہیں، روح کہیں، کچھ بھی تعبیر کریں، قلب ہماری غیر مادی وجود کے اندر وہ حصہ ہے جو ہمیں اعلیٰ حقائق سے کنیکٹ کرتا ہے. وہ حصہ ہے. بس قلب، یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. قلب روحانی معاملہ ہے. یہ 3 کام کرتا ہے. اعلیٰ حقائق سے کنیکٹ کرتا ہے، فیصلوں کی پروسیسنگ میں یہ کام کرتا ہے، صحیح فیصلے یہ کرواتا ہے. صحیح ہے. اعلیٰ حقائق سے کنیکٹ کرتا ہے. وہ چیزیں انسان سیکھتا ہے جو اس نے کتاب سے نہیں سیکھی تھی. العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. مولا چھٹے سرکار کا فرمان ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امام نے فرمایا تھا کہ علم وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. اور اس سے پہلے امام نے ارشاد فرمایا تھا، لیس العلم بالتعلیم والتعلم. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے. یہ صریح ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، محاورتی نہیں کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تھا علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے وہ جو فکر والا مرحلہ تھا امام اس کی بات نہیں کر رہے، چونکہ فکر میں سیکھنا سکھانا ہو سکتا ہے، میں آپ کو فکر کرنے میں مدد دے سکتا ہوں، لیکن اب جو امام فرما رہے ہیں علم یہ سیکھنے سکھانے میں نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں اس کا مطلب وہ فکر والا مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور علم ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ جو ذکر کے بعد آنا ہے۔ اب ذکر کے بعد ایک علم آنا ہے، وہ کہاں آنا ہے؟ برین کے سیلز پہ نہیں، قلب پہ۔ قلب وہ فیکلٹی ہے جو روحانیت رکھتی ہے اور وہ اعلی حقائق سے کنیکٹ کرتی ہے، پروسیسنگ کرتی ہے، رائٹ ڈیسیژن لیتی ہے، خدا کے راستے پہ چلنے میں یہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، یہ جو آپ کا ذکر تھا اگر یہ فکر کے ساتھ ہوا آپ کے قلب کو پالش کرے گا۔ پالش کرے گا، پالش کرے گا کیا مطلب؟ اس پہ گناہوں کی کچھ تاریکی ہوگی۔ دو تاریکیاں قلب کے اوپر بہت آسانی سے آتی ہیں، ایک گناہوں کی تاریکی جو واقعاً بہت بڑی تاریکی ہے، دوسری ایک تاریکی آتی ہے، وہ آتی ہے غیر خدائی چیزوں کو سوچنے کی تاریکی۔ جب بھی میں کوئی ایسا کام کروں گا جس کا مقصد خدائی صفت حاصل کرنا نہیں ہوگا، یہ میرے قلب کو تاریک کرے گا، اس سے میرا قلب تاریک ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو یہ جو قلوب ہیں یہ تاریک ہو جائیں گے دو چیزوں کے نتیجے میں، دو غلطیوں کے نتیجے میں۔ نمبر ایک گناہ کی تاریکی جو بہت شدید ہے، اس سے کم ایک اور تاریکی ہے ڈارک کر دیتی ہے قلب کو، وہ کون سی ہے؟ ہر وہ کام جس کا مقصد خدا نہیں ہے، یہ قلب کو تاریک کرے گا، قلب کو تاریک کرے گا۔ اچھا، اب یہ جو ذکر ہے اگر یہ فکر کے ساتھ ہوا اس کا پہلا اثر کیا پڑے گا؟ پہلا اثر یہ ہوگا قلب کی تاریکی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اب آپ رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، اب آپ خدائی صفتوں کی طرف جا رہے ہیں، قلب کی تاریکی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اگر قلب کی تاریکی آپ کے مداوم ذکر سے بار بار ذکر کر رہے ہیں، بار بار ذکر کر رہے ہیں، صحیح ذکر، ایک تو ذکر ہے نا بار بار کرتے ہیں 500 دفعہ 1000 دفعہ سوچے سمجھے بغیر، نہ کوئی فکر نہ کچھ، اس کی بات نہیں ہو رہی، سوچے سمجھے ذکر کی بات ہو رہی۔ اگر کوئی مداوم سوچا سمجھا ذکر بار بار کرے اس کا قلب اپنی تاریکیوں سے نجات پا کر انلائٹڈ ہو جائے گا، نورانی ہوگا۔ اچھا، جیسے قلب نورانی ہوگا اس کو فوراً ایک فیسلٹی مل جائے گی، کیا؟ اب اس کے فیصلے خدا کے لیے ہوں گے۔ ہاں، فکر سے بات شروع ہوئی تھی، ذکر اول تھا جو لسانی اور جسمی تھا، پھر ذکر قلبی آیا جو قلب کے اوپر تھا، تیسرے لیول میں ذکر عمل اور جوارح کے اندر آئے گا۔ عمل و جوارح کے اندر ذکر کیا ہے؟ یہ صرف خدا کے لیے کام کرے گا۔ چاہیے اگر میری فکر عمل اور جوارح تک مجھے ذکر خدا میں نہیں لائے اس کا مطلب فکر غلط ہے۔ اگر فکر صحیح تھی پھر بھی عمل و جوارح کے اندر اللہ کا بندہ نہیں ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر غلط ہے، ذکر غلط ہے۔ اگر فکر بھی صحیح ہوئی اور ذکر بھی صحیح ہوا جو میں نے زبان اور جسم سے دکھایا تھا ذکر، تو فوراً میرے قلب کی نورانیت بڑھے گی۔ جیسے ہی میرے قلب کی نورانیت بڑھے گی مجھے کچھ ایسی چیزوں کا علم ملے گا جو میں نے سیکھا نہیں تھا، وہ کہیں اور سے آ رہا ہوگا۔ اس علم کے نتیجے میں فوراً میرے عمل کے اوپر ایک اثر پڑے گا، وہ کیا ہوگا؟ میرا عمل خدا کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے گا، میں خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاؤں۔ اگر یہ پروسیس کوئی نپٹا لے، اگر کوئی اس پروسیس کو نپٹا لے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب میں اس کی شواہد میں ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دو آیت کریمہ، یہ پوری جو ڈسکشن تھی وہ آپ نے سن لی ہے، اب دو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ان دو آیتوں سے اس مفہوم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں
بہت سارے دوست احباب ہم سے کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اتنی گہرائیوں میں مت جاؤ، پبلک کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، تم لوگ بولتے رہتے ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی انہی لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جن کا دماغ بازاروں میں جائے گا، بس اسٹاپ پہ جائے گا، کسی اور چیز میں جائے گا، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کا دماغ یہیں رہے گا 20% پہ کہیں اثر ہو جائے، یہ سمجھ لو آپ نے چھکا مار لیا۔ 20% پہ اگر اثر ہو گیا تو آپ کا یہ سکسر ہے، ٹھیک ہے۔ 1% پہ بھی نہ ہو، آپ فیل نہیں ہوگے، خدا قبول کر لے گا، خدا قبول کر لے گا، صحیح۔ تو آپ بس دعا کیجیے گا میں اور آپ 20% میں آ جائیں بس کسی طریقے سے، انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ پہلی آیت کریمہ، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، توجہ فرمائیے گا آپ، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، بالکل اردو ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی محاورتی زبان نہیں، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ صحیح ہو گئی بات؟ پچھلی ڈسکشن کو لے کے آئیے، فَاذْكُرُونِي، اچھے والے ذکر کو خدا کہے گا یا برے والے کو کہے گا؟ ظاہر ہے اچھے والے کو کہے گا۔ اگر تمہارا ذکر کوالیفائی کر گیا میرے سٹینڈرڈز پہ تو کیا ہوگا؟ میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ ذکر کرے گا، صحیح ہے۔ ہاں صاحب بس ایک بات طے کر لیجئے گا، اگر آپ کا میرا ذکر خدا نہ لا سکا پھر یہ ذکر نہیں ہے، پھر یہ ہم لفظوں کو زبان پہ گھما رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ اب دوسری بات ایک اور ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ذکر کروں، اس کی کچھ میرٹس ہیں۔ جب خدا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب خدا ذکر کرتا ہے میرا، اللہ کہہ رہے میں تیرا ذکر کروں گا، جب خدا کسی بندے کا ذکر کرتا ہے ہوتا کیا ہے؟ دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں فوراً، دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، دونوں آیتوں میں ڈھونڈنی پڑیں گی، ابھی ہم آیتوں کے فیز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ 2 دفعہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے کہ بولتے وقت اس بات کو بھول گیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ 2 دفعہ ایسی وحشتناک میں نے غلطی کی ہے، تو ان 2 دفعہ میں لڑک کے گر گیا تھا، صحیح ہے۔ اب میں جب بھی بول رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے دماغ سے پیچھے سے سوچتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر پانی کی ڈیمانڈ شدید ہو گئی تو آپ نے اگنور نہیں کرنا مجھے تیسری دفعہ اس کی ہیٹرک نہیں کروانی ہے۔ تو میں جیسے ہی اب میں دیکھتا ہوں چاہے ٹاپک کتنا ہی کرٹیکل ہو کہ نہیں ابھی پانی کی ڈیمانڈ بہت سخت ہے، تو پھر میں روک لیتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا روکنا، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں روکوں گا تو پھر معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے، اس خاطر میں یہ زحمت دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جیسے ہی خدا کسی کا ذکر کرے گا 2 چیزیں نصیب ہونی ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ آپ کو یاد دلاتا ہوں جب سب کو رٹی ہوئی تقریبا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو قلوب کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب ایک بہت عجیب سوال، اگر آپ ابھی تک ساتھ ہیں، ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں آپ نے فوراً سوچنا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں 2 ذکر تھے، ایک بندے کا، ایک مالک کا۔ یہ جو دوسری آیت میں ہے کہ ذکر خدا سے اطمینان ہوتا ہے دلوں کو، وہ کون سا ذکر ہے؟ پہلا یا دوسرا؟
یہ چاہیے مجھے، پہلا یا دوسرا؟ دوسرا۔ ہم سمجھ رہے تھے پہلا ہے، یہ ہماری غلطی تھی۔ البتہ کوئی یہ کہے گا کہ مولانا پہلے اور دوسرے میں کنیکشن کلیئر ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہاں وہ کنیکشن کلیئر ہے، تو شاید پہلے دوسرے کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن میرٹ کا فرق ہوگا۔ اگر ذکر صحیح نہیں ہوا تو ظاہر میں لگے گا میں نے تو ذکر کیا لیکن اطمینان قلبی نہیں آیا۔ تو میں اس کوشچن کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا ذکر نہیں ہے، یہ دوسرا ذکر ہے جو خدا تمہارا ذکر کرے گا۔ پہلے اسے گھسیٹ کے لاؤ نیچے، پھر دیکھو دل کو اطمینان ہوا یا نہیں ہوا ہے، ہاں پہلے اس کو لے کر آؤ۔ صحیح؟ تو ممکن ہے کوئی یہ کہے پہلے دوسرے میں فرق نہیں ہے، میں قبول کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں میرٹ کا فرق آ رہا ہے اس خاطر۔ تو جیسے ہی خدا ذکر کرے گا، پہلی حالت کیا نصیب ہوگی؟ قطعاً اطمینان قلب آئے گا۔ اچھا یہ اطمینان قلب کیا کرتا ہے؟ اطمینان قلب سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب کوئی ایسی چیز ہے جو حضرت ابراہیم کو چاہیے، لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائے تھے؟ بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بات پتا ہے، میں اطمینان قلب نہیں لا سکتا، یہ صرف خدا نے دینا ہے۔ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ الا بذکر اللہ میں یہ ذکر دوسرا والا ہے، پہلا ہوتا تو مجھ سے منسوب ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ خدا کر سکتا ہے۔ پھر خدا نے اس اطمینان قلبی کے لیے ان کو اپنی خالقیت کے چینل میں نمبر 1 اپنے بات بنا کے دکھایا کہ تم خالقیت کے چینل میں میرے بات کھڑے ہو جاؤ، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ قلب کا اطمینان کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کنیکشن دیکھیے گا فوراً، اگر کوئی شخص صحیح فکر اور صحیح ذکر میں آیا تو خدا اس کو زمین پر اپنی اوصاف کے چینل میں ڈال دے گا، ہاں تو وہ خدائی کام کر رہا ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں خدائی کام کر دیا، پرندوں کو خلق کر لیا۔ ہاں یہ صحیح فکر اور صحیح ذکر سے نصیب ہونا ہے ہم لوگوں کو۔ بس خدا اگر کسی کا ذکر کرے گا 2 حالتیں حاصل ہو جائیں گی۔ نمبر 1 اس کے دل پہ اطمینان آئے گا۔ اطمینان سے کیا ہوتا ہے؟ بلا تشبیہ، میں گھڑی مسلسل دیکھ رہا ہوں دیر ہو رہی ہے، بلا تشبیہ میں نے بائک زندگی میں بہت کم چلائی ہے، ذرا میں تھک بھی رہا ہوں، آپ بھی تھک رہے ہوں گے، بائک بہت کم چلائی ہے، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے چاہے گاڑی چلاؤں چاہے بائک، اگر وائبریشن زیادہ ہو رہی ہے اور گاڑی میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، زیادہ اسپیڈ نہیں دے سکتا، خراب ہو جائے گا معاملہ۔ تو اگر میری گاڑی وائبریٹ کر رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو 140 پہ چلا دوں، ٹو رسکی، صحیح ہے؟ یہ گاڑی کا ہائی اسپیڈ میں وائبریٹ نہ کرنا یہ اس کا اطمینان ہے۔ اگر اطمینان قلب نہیں ہوا تو میں خدا کی راہ میں قربانی نہیں دے سکوں گا۔ اگر اطمینان قلب ہوا تو میں اسماعیل کو قربان کر سکوں گا، ورنہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے